جذب آپ کا یہ گلہ کرنا کہ علماء اور مفسرین کا روپ ڈالتے ہو، کیا علماء اور مفسرین پر وحی نازل ہوئی ہے؟ مجھے بتایا جائے کون سا ایسا مفسر ہے اہل سنت کا جس پر وحی الہی نازل ہوئی ہے؟ مفسر جب تفسیر کرتا ہے تو اپنی رائے سے تفسیر کرے تو وہ مردود ہے، اس کے پس منظر میں وہ دلائل پیش کرے، وہ حقائق پیش کرے جس منظر نامے کو اس حقیقت کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔ آئیے اب آتے ہیں آپ کی اس جعلی روایت کے اوپر۔ یہ حدیث اول کے طور پر لاتے ہیں حضرت علیہ رحمہ، وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ اب وفات ابو طالب علیہ السلام ہو رہی ہے 10 سن نبوی کو۔ اس وفات کے اس قصے کو بیان کر رہا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وفات مکہ میں ہو رہی ہے، اور اس وقت جب وفات ہو رہی تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ یمن کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ 20 سال بعد، اسلام کے 20 سال بعد، اسلام کے طلوع سے 20 سال بعد وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ 7 سن ہجری میں خیبر کے مقام پر دوسی قبیلہ کے ساتھ آ کر وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب پوری بریلویت پر اور آپ پر یہ سوال ہے کہ وقوع حرم نبوت کا ہے، اس کو بیان وہ شخص کر رہا ہے جو ہزاروں میل دور ہے۔ کوئی ایسی ٹیلی کمیونیکیشن بتا دی جائے کہ کاشانہ نبوت میں کسی فرد کو نہ اس آیت کا پتہ نہ اس روایت کا پتہ، ہزاروں سال، ہزاروں میل دور یمن میں بھیک مانگنے والے کو وہاں پتہ چل گیا ہے۔ یہ کون سی کامن سینس ہے؟ یہ کون سا شعور ہے؟ یہ کون سا اعتماد ہے؟ یہ کون سا تصور علم ہے؟ قانون یہ ہے کہ جس شخص نے کسی مبصر محسوس وقوع کو بیان کرنا ہو، اس کا عینی شاہد ہونا ضروری ہے۔ عینی شاہدوں میں سے تو کسی نے بیان نہیں کیا، سب سے پہلا عینی شاہد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی زبان سے بھی کبھی اس کنٹیسٹ میں، اس تصور میں، اس تسلسل میں کوئی ایک حرف ثابت کر سکتا ہے قیامت تک؟ شاہ صاحب نہیں کر سکتا، جرت ہی نہیں۔ یہ چونکہ وقوع سرے سے ہی جھوٹا اور جعلی ہے، اسی لیے زبان نبوت پر نہیں آیا۔